تحلیلات و تسبیحات، بڑائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے لیے خاص ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے۔ ایک دن اس کائنات کو فنا کرے گا اور پھر دوبارہ ایک نئی دنیا آباد کرے گا۔ ہم سب کو وہاں دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس زندگی کے حوالے سے ہم سے پوچھے گا کہ جو زندگی امانتاً میں نے تمہیں دی تھی اور اسے گزارنے کا ایک دستور تمہیں سمجھایا تھا، بتاؤ اس زندگی کو اس دستور کے مطابق گزار کے آئے ہو یا اس کے مخالف وقت گزارا ہے۔ یقیناً وہ اپنے فیصلوں میں تنہا، اکیلا، یکتا ہے، قادر مطلق ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود فرماتا ہے، انہیں نافذ خود کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرے تو اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اللہ کا کوئی مقرب ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ اسے کسی کام کی اجازت نہیں دیتے وہ بے بس اور لاچار ہے۔ ہاں، اگر اللہ کسی سے کسی چیز کا صدور فرمانا چاہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں تو سام بنتا ہے، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارتے ہیں تو سمندر رستہ بناتا ہے، اور میت کے سامنے کھڑے ہو کر جناب عیسیٰ قم باذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ اٹھ کے بولتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب وہ بلانے والا چاہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بحال نہیں رکھتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لینے فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جلال میں آ کر فرشتے کو تھپڑ مارتے ہیں اور وہ واپس جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کا رد عمل میرے ساتھ یہ رہا۔ فرمایا واپس جائیے، ان سے جا کے کہیے کہ ایک بیل کی کمر پہ ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ پھر واپس آ کے فرشتہ بتاتا ہے، جناب موسیٰ پوچھتے ہیں ان سالوں کے گزر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے۔ تو فرمایا تب جانا ہے تو آج کیوں نہیں، ابھی بھی اللہ کے پاس اگر اختیار ہے ہمیں جانے کا تو ہم آج ہی جاتے ہیں۔ یعنی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور کوئی اللہ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ صادر کرنے والا نہیں ہے۔ تمام تر تعریفات اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو رسول اللہ رب العالمین نے اپنا آخری رسول بنا کر امت کی طرف مبعوث فرمایا، تاکہ امت کو ضلالت کے گڈاٹوب اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکے۔ بے شمار اور بے حد و حساب رحمتیں برکتیں ہوں اور نفوس قدسیہ پر، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پیغامات کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ سنا، لیا اور آگے پہنچایا، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اسلام کو آگے پھیلانے میں جس شخص نے جو بھی کردار ادا کیا ہے، اللہ اس بندے کی اس محنت کو قبول فرماتے ہوئے اس پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قابل قدر واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی ہماری گفتگو ماہ محرم اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں اس حوالے سے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور یہ مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اسلام میں، بلکہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی یہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے کائنات بنائی گئی ہے، زمین و آسمان کو جب سے تخلیق فرمایا گیا ہے، تب سے ہی اللہ نے یہ شب و روز کا نظام چلایا ہے۔
دن اور رات کا نظام چلایا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، اور اسی طرح یہ وقت گزرتا ہے، اور اللہ نے ایک سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کر دیا ہے تب سے ہی جب سے کائنات بنی۔ یہ ایک سال 12 مہینوں کا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ بھی تب سے ہی جب سے سال مقرر ہوا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ حرمت والا یہ ماہ محرم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 میں سے 3 تو وہ ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے، اور پھر محرم ہے، یعنی سال اسلامی سال کا 11واں 12واں اور پہلا مہینہ، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک ماہ رجب ہے جو رمضان سے 2 ماہ پہلے آتا ہے، رمضان اس سے پہلے شعبان اور اس سے پہلے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان میں ایک ماہ محرم بھی ہے، یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دوسری اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے بعد احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ مفہوم سمجھ آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے اعمال ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے روزے وہ ماہ محرم کے، تو یہ بھی اس کی اہمیت ہے۔ اور اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ مخلوقات ساری اللہ کی ہیں، ہر شے اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کا مقام اور مرتبہ، شان، اہمیت واضح کرنا چاہیں تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن مسجد حرام کو اللہ نے فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف جو معجزے کے طور پر ایک چٹان سے نکالی گئی اونٹنی، اسے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو اللہ نے فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو یہ اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو مختصراً یہ کہ یہ مہینہ انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، حرمت والا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ پہلا نہیں تھا، اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے اللہ نے سال کو 12 مہینوں میں تو تقسیم کر دیا ہے، لیکن ترتیب نہیں لگائی کہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، بس مہینے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جیسے ہی 12 پورے ہوئے تو سال پورا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی سلطنت کو وسعت ملی اور دیگر علاقے بھی فتح ہوئے جہاں اور قومیں آباد تھیں اور دین آباد تھے، وہ لوگ اپنی اپنی تاریخ لکھتے تھے۔ جس طرح عیسائی جنوری فروری مارچ لکھتے ہیں، ہمارے پنجابی کے الگ مہینے ہیں، تو ہر قوم اپنے حساب سے تاریخ لکھتی تھی۔ جب لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے اور ادھر سے جو تحریریں آئیں تو انہوں نے اپنی تحریروں پر تاریخ لکھی، تو صحابہ کرام نے جناب عمر کو مشورہ دیا کہ ہم ان لوگوں کی طرح اپنی تاریخ کا اجرا کیوں نہ کر لیں، یا تو ہم انہی کی تاریخ پر اعتماد کریں گے، اسی پر انحصار ہوگا، یا پھر ہم اپنی تاریخ بنائیں گے تو اپنی کیوں نہ بنا لیں۔ اس پر مشاورت ہوئی۔ اب آغاز کب سے کیا جائے یہ مسئلہ تھا۔ کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے آغاز کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ نبوت ملنے سے آغاز کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہجرت سے آغاز کرتے ہیں۔ مختلف آراء سامنے آتی رہی، بالآخر یہ طے پایا کہ جب تک ہم مکہ میں تھے تب تک کمزور تھے، ہمارا کوئی قوموں میں نام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ہم مدینہ آئے تو مدینہ ایک سلطنت کے طور پر ہمیں مل گئی، تو ہجرت کو ہم اپنے ہجری سال کا، اپنے اسلامی سال کا آغاز بنائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کی اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا چاند جو طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، سو محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور تب سے اسلامی سال محرم سے آغاز ہونے لگا، شروع ہونے لگا، اور اسی طرح لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ یہ پہلا مہینہ ہے۔ گویا کہ اب ہم نے ایک سال مکمل کیا ہے اور اگلے سال میں ہم نے قدم رکھا ہے۔
جو سمجھدار لوگ ہیں، قومیں جو سمجھدار ہیں، افراد جو سمجھدار ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جب کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنا حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر چیک اینڈ بیلنس رکھے، شام کو دیکھا بیٹھ کر کہ آج کے دن میں نے کیا لگایا ہے اور کیا کمایا ہے، شام کو حساب کر کے لکھ دے، اگلا دن ہو پھر دوبارہ اپنا حساب شام کو مکمل کر دے، تیسرا دن ہو پھر مکمل کر دے، اسی طرح ہفتہ گزرے اور ہفتے کے بعد اس ہفتے کے کھاتے کو کلوز کر دے کہ اس ہفتے میں نے یہ کھویا اور یہ پایا۔ اسی طرح ہفتے گزر جائیں تو مہینے کے بعد اس مہینے کو کلوز کر کے کھاتا وائنڈ اپ کر دے، اور اسی طرح مہینہ گزرتا رہے، سال کے بعد 12 مہینوں کا حساب لگائے اور کھاتے کو ایک طرف کر دے کہ اس سال میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کس کس کاروبار سے نفع اٹھایا، کس طریقے سے فائدہ اٹھایا، اس طریقے کو جاری رکھے، جس چیز میں فائدہ ہوا اس چیز کا کاروبار جاری رکھے، اور جس میں نقصان ہوا اس پر غور کرے کہ نقصان کی وجہ کیا ہے۔ اگر تو اس وجہ کو ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ خسارے سے بچا جائے تو وہ وجہ ختم کر دے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس وجہ کو ختم کر کے بھی اس چیز میں فائدہ نہیں ہے تو اگلے سال اس کا کام چھوڑ دے تاکہ خسارہ نہ ہو اور فائدہ اٹھائے۔ یہ ہے ایک عقل مند تاجر اور کاروبار کرنے والے شخص کا طریقہ۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ فرمیں اسی طرح کرتی ہیں، فیکٹریاں، ہمارے جو بینکنگ کا نظام ہے اور دیگر لوگ اسی طرح کرتے ہیں، سال کے بعد اپنے کھاتے کلوز کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ صرف دنیا کمانے کے لیے ہے، اور آج کی ہماری گفتگو ہے دین کمانے کے حوالے سے۔ تو ہمارا اسلامی سال جب ختم ہوا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم نے دینی اعتبار سے کیا کرنا ہے؟ اپنا احتساب کرنا ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ میرے پاس 2 عنوان گئے تھے کہ اہل بیت کون ہیں اور ان کی شان کیا ہے، ایک یہ ہو یا محرم کے مہینے میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، یہ ہو، دونوں میں سے انتخاب کر لیں۔ تو میں نے اس کا انتخاب کیا کیونکہ دوسرا ضمناً اس کے اندر آ بھی جائے گا، اور میرا ایک مزاج ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شان اور فضائل ہے وہ ہمیں پتہ ہے، سن کے ہم جوان ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے بہت کم احکام و مسائل ایسے ہیں جن میں کہیں انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وگرنہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ اہل بیت کی شان آپ مانتے ہیں؟ اہل بیت کی شان مانتے ہیں؟ تو میں بھی مانتا ہوں، تو بس یہ ماننے تک ہی ہے، اور کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ اصل ہے۔ تو یہ ہے کرنے کے کام، تو اصل ہمیں اپنے آپ کو وہ کام سکھانے ہیں جو ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تو ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ پچھلے سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سب سے پہلے اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں۔ ہماری 5 نمازوں کا کیا حال رہا پچھلے پورے سال میں؟ اگر تو ہم 5 نمازیں بر وقت پڑھتے رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ مدِ دم تک کرنے کا عزم کریں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ نماز وہ عمل ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو پھر باقی اعمال میں بھی نکل جائے گا، لیکن اگر اسی میں پھنس گیا تو باقی اعمال سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ اب اس میں کیسے پھنسے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ تو کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ تو جب اسلام نہ رہا تو باقی اعمال کو دیکھے گا کون؟ تو اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد دیگر معاملات ہیں۔ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی یا نہیں؟ ہم نے رمضان کے روزے رکھے یا نہیں؟
ہم نے جو ہمارے ذمہ دوسروں کے حقوق تھے وہ ادا کیے یا نہیں؟ اللہ کے حقوق کس حد تک ہم نے ادا کیے، کس حد تک پامال کیے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر اخلاقیات کی طرف توجہ جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال میں کتنوں کو ہاتھ سے تکلیف دی اور کتنوں کو زبان سے تکلیف دی، کتنوں نے مجھ سے ایذا اٹھائی، کتنے بندے میری وجہ سے پریشان ہوئے، میرے قول، میرے فعل، میرے عمل کی وجہ سے کتنے بندوں کو تکلیف پہنچی۔ یہ حساب کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی نیکیوں کا کھاتا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر غور کرنا پڑے۔ میں نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے میں پورے سال میں کیا کیا؟ اس سے ایک قدم آگے میری جو تعلق داری ہے اس کو میں نے کس حد تک جوڑا اور کس حد تک توڑا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جو بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ میں ادھر نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، عبادات کر رہا ہوں، اور ایک عمل ہے میرا قطع رحمی والا جس میں رشتہ داری کو توڑا گیا ہے، اور قیامت والے دن مجھے روک لیا جائے کہ چل بھائی تو جنت کی طرف نہیں جا سکتا، وہ تیرا رستہ ہے دوسری طرف، تو میری نمازیں کدھر جائیں گی؟ روزے، حج، زکاتیں اور صدقات، دیگر اعمال کیا کروں گا ان کا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہاں جا کے پھر میں پچھتاؤں گا، کاش یار میں نے اپنے بھائی سے ناتا نہ توڑا ہوتا، کاش یار میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ خراب نہ رکھا ہوتا، کاش میں نے اپنے رشتہ داروں کو بنا لیا ہوتا کہ میری ساری عبادات لے گئے، رشتہ توڑا ان سے تو ساری عبادات میری کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہاں جا کے پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے کہ اپنا احتساب کر لیا جائے۔ اور میرے بھائی بات دل کو سمجھانے کی ہے، اگر ہم اپنی انا پر اڑے رہیں اور قطع تعلقی ختم نہ کریں تو ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ اگلے کا کیا نقصان کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے گھر رہ رہا ہے، ہم اپنے گھر رہ رہے ہیں، نہ وہ ہم سے لے کے کھاتا ہے نہ ہم اس سے لے کے کھاتے ہیں، زندگی اس کی بھی گزر جائے گی، زندگی ہماری بھی گزر جائے گی، اور بیڑا غرق تو ہمارے نامہ اعمال کا ہو جائے گا۔ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ چل بھائی تو قطع رحمی کرنے والا ہے، جنت کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے اس معاملے کی طرف توجہ کریں۔ اگلی بات، جو صاحب شعور لوگ ہیں وہ اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو۔ اور دنیاوی اعتبار سے جہاں ہم روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس گھر ہو، ہمارا کاروبار اچھا ہو، ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے، وہاں ہمیں اپنی اولادوں پر بھی توجہ دینی ہے۔ یہ اولادیں ہمارا مستقبل ہیں۔ ایک شخص شادی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے کاروبار میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ بچوں کو وقت نہیں دے پاتا، نہ بچوں کی تربیت کی، نہ بچوں کو وقت دیا، نہ بچوں کا خیال رکھا، نہ پتا کیا کہ بچے کس طرح وقت گزار رہے ہیں، پھر وقت اسی طرح غفلت کی حالت میں گزرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور بعد میں یہ شخص جوان ہو کے، بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پچھتاتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے روپیہ پیسہ تو جمع کر لیا ہے، لیکن ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کے اعمال کی طرف توجہ نہیں کی، لہذا اب بچے میرے کسی کام نہیں آتے، میری بات نہیں مانتے، سنتے کچھ نہیں۔ نہ ایسے بچے آپ کو دنیا کما کر دیں گے اور نہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ تو اپنے بچوں کے لیے پورے سال میں آپ نے کیا وقت دیا ہے، کیا وقت نکالا ہے، کیا پلاننگ کی ہے، پچھلے سال میں کیا کیا ہے؟ یہ وہ کام ہیں جو ہمیں سال کے آخر میں کرنے ہیں۔ پچھلے سال کا احتساب کرتے ہوئے آئیں، اور جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اگر اس میں فائدہ ہوا ہے، نفع اٹھایا ہے، تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور اسی پر مستقیم رہیں اور وقت آگے گزارتے رہیں۔ لیکن اگر کہیں خسارہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو ابھی ہماری سانسیں نہیں ٹوٹی، ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہوا، اپنی اصلاح کا موقع بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آنے والے سال کے لیے پلاننگ کریں،
جیسے پچھلے سال کا احتساب کرنا ہے اسی طرح اگلے سال کے لیے پلاننگ بھی کرنی ہے کہ ہم نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی یہاں بات چھوڑ رہا ہوں۔ امید ہے کہ میں بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ حساب کریں، اور اگلا سال ہم نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کیسے گزارنا ہے اس کی پلاننگ کر لیں۔ دوسری چیز، اس محرم کے مہینے کی جو عبادات ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ اس مہینے کی حرمت کا ذکر جہاں قرآن میں اللہ نے کیا ہے وہاں دو باتیں کی ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں جن میں ایک محرم بھی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی تمہارا محافظ اور نگران دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ مختصر تعریف، اللہ کی نافرمانی ظلم ہے۔ ظاہر ہے جب ہم گناہ کریں گے تو ہمارے ذمہ گناہ لکھا جائے گا، اور ہمارا گناہ ہمیں جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں؟ دوزخ میں لے جائے گا۔ تو ہم اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنے جسم کو جہنم میں پھینکنے والے ہیں خود ہی، تو گویا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا کہ اپنے وجود کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئے خود اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گناہ نہ کرو ان میں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کریں باقی دنوں میں کرتے رہیں؟ گناہ تو پورے سال کے کسی بھی دن جائز نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، تو پھر ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ کچھ اوقات یا کچھ ایام خاص ہوتے ہیں جن میں بطور اہتمام اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بد کلامی کرنا کہیں بھی حرام ہے، لیکن مسجد میں گالی نکالنا کہیں بھی حرام ہے، لیکن مسجد میں بد فعلی کرنا کہیں بھی زمین کے کسی خطے پر حرام ہے، لیکن کوئی شخص مسجد میں آ جائے۔ شراب نوشی کہیں بھی حرام ہے، لیکن کوئی بیت اللہ داخل ہو جائے۔ کچھ اوقات، کچھ مقامات، کچھ ایام خاص ہوتے ہیں جن میں گناہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جس طرح نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نماز گھر بھی انسان پڑھتا ہے، مسجد میں بھی پڑھتا ہے، لیکن گھر کی نماز مسجد کے برابر نہیں ہے۔ انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے، بیت اللہ بھی جا کے پڑھتا ہے، لیکن بیت اللہ کی نماز عام مسجد کی نماز جیسی نہیں ہے۔ جگہ بدلنے سے نیکی کا مقام بدلتا ہے، اسی طرح ایام بدلنے سے نیکی کی اہمیت بدلتی ہے۔ جس طرح نیکی کی اہمیت بدلتی ہے، اسی طرح گناہ کی اہمیت بھی اللہ کے ہاں بدلتی ہے۔ سو اللہ نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں بطور خاص گناہوں سے بچنا ہے۔ آج 9 تاریخ ہے، دیکھیں کہ ان 9 تاریخوں میں نے کتنی نافرمانیاں اللہ کی کر لی ہیں۔ اگلے جو 21 دن یا 20 دن باقی ہیں ان کو میں نے کیسے گزارنا ہے؟ کہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ایک گناہ ہے گناہ کرنے کا گناہ، اور دوسرا ہے محرم میں گناہ کرنے کا گناہ۔ ایک شخص نے گالی دی تو ایک اس کا گناہ ہے گالی دینے کا، دوسرا وہ مسجد میں کھڑا تھا، ایک مسجد کی بے حرمتی کا گناہ، دوسرا گالی دینے کا گناہ، اس نے ڈبل گناہ کیا ہے۔ تو میں نے محرم کے یہ 9 دن کیسے گزارے؟ پھر محرم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو فضیلت والے روزے قرار دیا ہے۔ بالخصوص آپ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو۔ یوم عاشورہ 10 تاریخ کو کہتے ہیں، کسی بھی مہینے کی 10 تاریخ عاشورہ عشر سے ہے، اور عشر 10 کو کہتے ہیں عربی میں، عاشور یا عاشورہ 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت بھی پہلی شریعتوں میں بھی تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، اور حتیٰ کہ یہود و نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، محرم کا مدینہ آ کے بھی رکھا، تو حکم بھی دیا رکھنے کا۔ پہلے یہ فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت رمضان فرض ہونے کے بعد ختم ہو گئی، تو ہمیں اب روزہ رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ایک روزہ۔ تو اگر ہمیں پتہ چلے نا، کوئی ہمیں کہے کہ اگر تو ایک دن ڈیوٹی پہ آ جائے، ایک دن ڈیوٹی پہ اگر تو آ جائے تو پچھلے پورے سال میں جتنی تو نے غیر حاضریاں کی ہیں نا وہ ہم ختم کر دیں گے،
تو جائیں گے؟ ہر کام چھڑ کے پہنچ جائیں گے کہ پچھلے پورے سال میں جتنی میں نے غیر حاضریاں کی ہیں میری کٹیں گی نا، وہ کٹ جائیں گی۔ تو اگر میں ایک دن وہاں چلا جاؤں تو وہ ساری حاضریاں بن جائیں گی، تو میں تو بھاگ کے جاؤں۔ اللہ ہمیں بلاتا ہے، آؤ ایک دن کا روزہ رکھو، میں پچھلے سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب ہم وقت گزار دیتے ہیں، دن گزر ہی جائے گا، جنہوں نے رکھا ہے یا رکھیں گے ان کا بھی گزرے گا، جنہوں نے نہیں رکھا ان کا بھی گزرے گا، لیکن ظاہر ہے جو محنت کرے گا وہ پالے گا، اور جو اپنے لیے راحت کا رستہ منتخب کرے گا وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ آخری سال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ زندہ رہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ نبی علیہ السلام زندہ نہ رہ سکے، دنیا سے چلے گئے اور رکھ نہ سکے۔ اب علماء میں یا صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام رکھتے 10 کا تھے، آخر پہ کہا کہ 9 کا رکھوں گا۔ پتہ نہیں آپ نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا تھا یا صرف 9 کا رکھنا تھا، کیا کرنا تھا، اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ 10 کا رکھنا ہے فضیلت پانے کے لیے اور 9 کا ساتھ جوڑنا ہے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے، لہذا احتیاط والا موقف یہ ہے کہ 9 اور 10 2 تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یعنی آج کا جو دن تھا اور جو کل آنے والا ہے۔ تو امید ہے کہ ساتھیوں نے آج بھی روزہ رکھا ہوگا اور کل بھی رکھیں، تاکہ ہم 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ سے پا سکیں۔ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جو شخص 9 کو نہ رکھ سکے وہ 11 کو ساتھ شامل کر لے، لیکن یہ بات انتہائی کمزور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 کا نہیں رکھ سکا کسی سبب، تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے 11 کا روزہ ساتھ جوڑا تو پتہ نہیں اللہ اس کا قبول کرے نہ کرے۔ تو یہ تو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نا، ہم نے یہاں جمعہ پڑھا ہے، پتہ نہیں اللہ جمعہ قبول کرے نہ کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نماز قبول کرے نہ کرے، تو قبولیت کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے 9 10 کا ہی رکھنا تھا لیکن رہ گیا کسی وجہ سے، اللہ اس سال معاف کر دے، اگلے سال میں 9 10 ہی رکھوں گا، تو اگر اس نیت کے ساتھ کوئی 11 کا ساتھ جوڑ لے تو مجھے امید ہے کہ اللہ رحمت فرما دے گا۔ اچھا، تیسری چیز، اس مہینے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت جو عظیم سانحہ ہوا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وجہ سے ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے تب سے سال 12 مہینوں کا اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، تو یہ تو تب سے حرمت والا چلا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں روزہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس کا احترام کرتے، یہود و نصارہ بھی احترام کرتے تھے۔ واقعہ کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں، نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے لگ بھگ 50 سال بعد، تو دین تو تب ہی مکمل ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو سانحہ کربلا جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک عظیم دھچکا تھا امت مسلمہ کو، بہت شدید معاملہ پیش آیا، لیکن اس کا ماہ محرم کی حرمت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم سانحات کو مہینوں کے ساتھ خاص کرنے لگیں گے تو کوئی ایک دن بھی نہیں بچے گا۔ اگر ہم کہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم سانحہ ہے اس لیے اس کی وجہ سے محرم کی حرمت ہے، تو اس مہینے کو کیا کہیں گے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے؟ اس مہینے کو کیا کہیں گے جس میں سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے؟ اس مہینے کو کیا کہیں گے جس میں نبی علیہ السلام کی غم گسار اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی؟ اس طرح تو ہم گننے لگیں گے تو کوئی ایک دن بھی نہیں بچے گا۔ جس طرح بعض لوگ ختم دلاتے ہیں نا، ختم، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار ساتہ تیسرا، پھر ساتہ، پھر 10واں، پھر 40واں پہلے ہوتا تھا، اب تو کم ہو گئے ہیں، پھر سال کے بعد برسی بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اگر اسی طرح ایک آدھ صدی گزر گئی تو آپ تو پورے سال میں 360 دنوں میں ایک دن بھی آزاد نہیں بچیں گے، کسی دن کوئی فوت ہوا، کسی دن کوئی، کسی دن کوئی، کسی دن کوئی، تو اس طرح اگر 360 بندے فوت ہو گئے مختلف تاریخوں میں تو ہر دن تو ختم ہی آئے گا پھر۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے نا، انسان صاحب شعور ہے، دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
تم پر اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا جو تم اٹھا نہ سکو. تو اگر یہ دین ہوتا تو یہ تو بوجھ ہے. جس طرح کہ آج لوگوں کو شعور آ رہا ہے, تیجا وہ دلوایا جاتا ہے, ساتہ ختم 10واں بھی ختم, اس کو تیجے کے ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے, اور 40واں بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے. اگر یہ دین ہوتا تبدیل ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا. تو کچھ چیزوں کو غور کرنے سے انسان ان کی حقیقت جان لیتا ہے. تو یہ سانحہ اپنی جگہ بہت عظیم ہے, لیکن اس کا حرمت محرم کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. حرمت محرم اپنی جگہ اور یہ سانحہ عظیمہ اپنی جگہ. اس سانحہ کی آڑ میں شیطان کو بدعات اور خرافات پھیلانے کا خوب موقع ملا. اسلام دشمنی کرنے کا اس کو خوب موقع ملا. وجہ بنے جہلا, جن کو نہ پتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور نہ پتا کرنا چاہا کہ اسلام کیا ہے. جو اسلام دشمن عناصر تھے انہوں نے جو لبادہ اوڑا وہ تھا اہل بیت سے محبت. اب اہل بیت وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق جناب رسول اللہ سے ہے, جن کی نسبت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم نبی علیہ السلام کو اپنا آخری رسول مانتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی جوتیوں کا ہم احترام کرتے ہیں. اہل بیت کی تو شان بڑی بلند ہے. تو جب ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اور یہ اہل بیت کے محب ہیں تو نظریں جھک جاتی ہیں کہ یار اہل بیت کا معاملہ ہے. یہ جو نظریں جھکا لینا ہے اس نے کام خراب کر دیا, اسلام کو نقصان پہنچایا. دیکھنا یہ نہیں ہے کہ سامنے شخصیت کون ہے, دیکھنا یہ ہے کہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. دیکھنا یہ ہے. 1 منٹ کے لیے سوچئے, ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب نبی علیہ السلام کا سگا چچا. نبی علیہ السلام نے اسے گھاس ڈالی؟ آپ نے خود اسے گھاس ڈالی؟ نہیں ڈالی. پوری زندگی اسے پوچھا نہیں, اور اس نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی اور آپ نے اس کی مخالفت کی. بلکہ جب اس نے نبی علیہ السلام کو بد دعا دی تو اللہ نے سورہ لہب اتاری ابو لہب کے اس کی مخالفت میں. اس نے کہا کہ محمد آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے دونوں ٹوٹ جائے. تبت یدا ابی لہب وتب. تو نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے چچا ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کوئی احترام نہیں دیا. پیچھے ہم چلے جائیں, جناب نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. جناب لوط کی اہلیہ ہلاک کر دی گئی. جناب نوح کی اہلیہ ہلاک کر دی گئی. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں محل عطا کر دیا. اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے. اللہ کے ہاں معتبر یہ ہے کہ کون محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. آج میں ممبر پہ کھڑا ہوں, علی وجہ البصیرت کہتا ہوں, ایک شخص آل رسول میں سے ہو, آج آل رسول میں سے ہو, سید زادہ ہو, واقعتاً نبی علیہ السلام کے شجرے سے ہو, قرآن و سنت کا متبع نہ ہو, اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے ہونا اس کو جنت میں لے جائے گا؟ اگر یہی بات تھی تو اٹھائیے نبی علیہ السلام کی زندگی, اور نبی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے دعوت دیجئے. نبی علیہ السلام نے بلایا یا بنی عبد مناف, یا بنی عبد فہر, یا بنی عبد لعی, بلایا اپنے رشتہ داروں کو, آؤ فلاں 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 قبیلے والوں میری بات سنو. جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں, اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن جا کے تم مجھے کہو کہ محمد تم ہمارے رشتہ دار ہو, ہماری مدد کرو, میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. اور اس سے بھی ایک قدم آگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کر کہا کہ بیٹی فاطمہ, دنیا میں مجھ سے دنیاوی مال کا سوال کر لو, جو تم چاہو گی میں دے دوں گا, لیکن اعمال کرو. یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں بچا لی جاؤں گی, قیامت والے دن فیصلہ اعمال پر ہوگا. اب 1 منٹ کے لیے سوچئے, کیا سیدہ فاطمہ اللہ کی نافرمان تھی؟ وہ نافرمانی کر سکتی تھی؟ وہ تو نبی علیہ السلام کی مطیع و فرما بردار بیٹی تھی. تو نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ان کے لیے کیوں بولا؟ یہ ہمیں سمجھایا, مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ جب میری بیٹی فاطمہ
یہ مستثنا نہیں ہے اطاعت کرنے سے، تو تم دوسرے تو بالکل مستثنا نہیں۔ ہر شخص کو مبادہ کے کئی صدیاں بعد کوئی میری اولاد میں سے اٹھ کر کہے کہ میں مطیع و فرما بردار نہیں ہوں، مجھے مطیع ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو سادات میں سے ہوں، تو جب سیدہ فاطمہ اس سے مستثنا نہیں ہے تو بعد میں آل اولاد میں آنے والا کوئی مستثنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ اکرام کی مخالفت کو، صحابہ اکرام کی تنقیص اور تحقیر کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا گیا۔ اس ماہ محرم میں ہر سال کیا جاتا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے صحابہ اکرام کا دفاع بھی کرنا ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام کی تنقیص اور تحقیر کی جاتی ہے، وہاں تنقیص اور تحقیر کا جو پہلو ہے اسے ختم کرنا ہے۔ اور اہل بیت کا دفاع کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت میں غلو کیا جاتا ہے، حد سے بڑھا جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو حق ہے اسی پر ڈٹ جایا جائے، اگر آگے بڑھیں گے وہ بھی حق نہیں رہے گا، پیچھے ہٹیں گے وہ بھی حق نہیں رہے گا۔ اچھا، ہم صحابہ اکرام کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں یا اہل بیت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایمانداری کی بات ہے، ہم کسی مجلس میں باہر بیٹھے ہوں نا، 4-6 افراد بیٹھے ہوں، اور وہاں اگر کسی موضوع پہ بات چھڑ جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کیا بات کرنی ہے، کہ کر پاتے ہیں؟ تھوڑا بہتا ادھر ادھر ہاتھ مار مور کے کچھ بندہ گل کر لیندہ ہے، وگرنہ حقیقت کوئی نہیں، پیر تھلیوں ہلدے ہوندے نے کہ پتہ نہیں یار گل جڑی میں کرنا پہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی پڑھا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کی دین میں اہمیت کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اہل بیت کی دین میں اہمیت کیا ہے، اللہ کے ہاں صحابہ کا، اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کس چیز کا نام ہے، محبت اہل بیت کیا ہے، بغض اہل بیت کیا ہے، غلو کیا ہے، محبت صحابہ کیا ہے اور بغض صحابہ کیا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہم باہر بات کرنے والے کو روک پائیں گے کہ بھائی یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ سو اب کیا کریں؟ پڑھیں، جانے کہ صحابہ کون تھے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ رات جب سوتے ہیں نا تو اپنی ساری فیملی کو اکٹھا کریں اپنے پاس، جس طرح کبھی کسی زمانے میں دادی اور نانی کہانیاں سناتے تھے نا، آج یہ جو والد ہے نا، اللہ کی قسم اس کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے کندھوں پر کمائی کا بوجھ ہے نا تو آپ کے کندھوں پر اپنی اولاد کی دینی تربیت کا بوجھ بھی ہے۔ اپنی اولاد، بیوی، بیٹے، بیٹیاں سب کو بلائیں، دیگر گھر کے افراد کو بلا لیں اور ایک صحابی کا واقعہ روزانہ ان کو سنائیں۔ ایک مستند کتاب لے آئیں، سیرت سے شروع کر لیں، نبی علیہ السلام کی زندگی 1-2 صفحے 3 صفحے روزانہ پڑھ کے ان کو سنائیں۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، اہل بیت کی زندگیاں بیان کریں، آپ کے سامنے حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں، پھر کوئی ہمارے ایمان سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا۔ اگلی بات انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اس مہینے میں جو بدعات کی جاتی ہیں ان کا حصہ نہیں بننا۔ بدعات کیا ہے؟ سانحہ کربلا کو لے کر صف ماتم بچھائی جاتی ہے ہر سال۔ اسلام میں ماتم تو حرام ہے ہی، سوگ بھی حرام ہے۔ سوگ کی جو اجازت ہے وہ اس عورت کو جس کا شوہر فوت ہوا ہو 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، تو اس کو 3 دن کی مہلت اسلام دیتا ہے کہ وہ سوگ کر لے، منا لے، بیٹھی رہے غم کی حالت میں، وقت گزار لے، دل ٹھنڈا کر لے۔ چیخو پکار کرنے کی تو اسے بھی اجازت نہیں ہے، اور مردوں کو بالکل نہیں ہے، مردوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ علماء کرام نے مردوں کو رخصت دے دی عورتوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ عورتوں کو اسلام نے اجازت دی ہے 3 دن بیٹھنے کی، سو مرد بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر لوگ تعزیت کے لیے ان کے پاس آئیں گے اور یہ اپنے کام کاج پہ ہوں گے تو ان کے لیے بھی پریشانی ہے اور تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے بھی پریشانی ہے۔ سو 3 دن کہیں بیٹھ جاؤ تاکہ آنے والوں کو مسئلہ بھی نہ ہو اور تم بھی آسانی سے ان سے ملاقات کر سکو، اور چوتھے دن اٹھ کے اپنے کام کاج کے لیے نکل جاؤ۔ جو اسلام 3 دن سے زیادہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ سال ہا سال سوگ منانے کی اجازت کیسے دے گا؟ تو اس سانحے کو لے کر نوحہ، ماتم، گریہ زاری، گریبان چاک کرنا، چہرہ پیٹنا، سینہ پیٹنا، سیاہ کپڑے پہننا، بے لباس پھرنا، جوتوں کے بغیر نکلنا،
اور کھانے پینے سے اجتناب کرنا کہ ہم جناب دکھ کی حالت میں ہیں، یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہ ان کو اختیار کرنا ہے اور نہ ان کو اختیار کرنے والوں کا ساتھی بننا ہے۔ جگہ جگہ کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا ہے، آج بھی کیا گیا ہے، کل بھی کیا جائے گا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور بعد والے جو 50 سال بعد واقعہ پیش آ رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ صرف خود کھاتے پیتے ہیں بلکہ رستے میں گزرنے والوں کو روک روک کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھائیں اور پئیں۔ اول تو ہے بدعت۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے کبار صحابہ فوت ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ جب فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، ناک کان گلا کاٹ دیا، آنکھیں کاٹ دیں، جسم کو داغدار کر دیا۔ نبی علیہ السلام انتہائی رنجیدہ تھے، لیکن ان کا سوگ آپ نے اگلے سال نہیں منایا، نہ اگلے سال، نہ اس سے اگلے سال، نہ اس سے اگلے سال۔ حضرت خدیجہ دنیا سے گئی ہیں، نبی علیہ السلام جائیے پوری سیرت پڑھ ڈالیے، کہیں سے آپ کو سوگ کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا۔ تو ایک تو وہ ہے بدعت۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مخالف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو اور ادھر کھانے پینے کا اہتمام ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کیسا سوگ ہے جو کھا پی کر منایا جاتا ہے، اور ایک ہے مجموعی صورتحال کہ مجموعی طور پر بڑا رونا پیٹنا سارا کچھ نظر آ رہا ہے، ایک ہے انفرادی صورتحال۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، نکل جائیے اور انفرادی سطح پر دیکھیے کہ کون بندہ غم سے نڈال گرا پڑا ہے۔ جب مجمع نکلا نا باہر تو سارے اپنے آپ کو مار رہے تھے اور دیکھا کہ بالکل جناب غم کی حالت ہے۔ وہی بندہ جب تنہائی میں بیٹھے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا، ایک دوسرے کو مذاق کریں گے، باتیں کریں گے اور اپنی معمول کی زندگی گزاریں گے گویا کہ کوئی دکھ نہیں پہنچ رہا۔ اس کے برعکس کسی کا بیٹا فوت ہوا ہو، کسی کا باپ فوت ہوا ہو، کسی کا عزیز فوت ہوا ہو، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ابتدائی دنوں میں۔ اگر واقعتاً سوگ ہے تو پھر یہ کیفیت ایک جیسی رہنی چاہیے، دیکھنے والوں کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ۔ اور یہ جو جلوس اور ماتم کی محافل جمائی جاتی ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں اگر دیکھنے والے چھوڑ دیں تو ان کا جنازہ نکل جائے تیسرے سال۔ یہ صرف دیکھنے دکھانے والوں کی حد تک ہے۔ ایسی چیزوں کا نہ ہم نے حصہ بننا ہے اور نہ ان کو ترویج دینی ہے۔ اگر کسی بات میں شک و شبہ ہو تو علماء کے ساتھ منسلک ہو جائیں، پوچھئے، سوال کیجئے، جواب لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ آخر میں ایک دعا عرض کرتا ہوں، اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں کہ اللہ، یہ فتنوں کا اور اختلافات کا دور ہے، تفرقہ بازی کا دور ہے، ہم ٹھہرے جاہل، ہمیں نہیں پتہ حق کیا ہے۔ اللہ، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو تو نے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر اتارا تھا، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اللہ، اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں استقامت عطا کر دے، اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری اصلاح فرما دے۔ یہ دعا اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، خالصتاً کتاب و سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے ایمان اسلام کی بہترین حالت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.